علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے سینے کو میرے لیے کھول دیجئے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دیجئے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اے ہمارے رب آسان فرما دیجئے، مشکل نہ فرمائیے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ جیسے کہ الحمدللہ ہم 13واں پارہ سٹارٹ کریں گے آج انشاءاللہ۔ وما ابرئ، یہ جو ہے پارے کا نام ہوتا ہے، جز کا نام ہوتا ہے، یعنی کہ میں بری نہیں، میں بری نہیں، میں چھوٹا ہوا نہیں۔ وما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ اور میں اپنے نفس کو بری نہیں بتلاتا، نفس تو بری بات بتاتا ہے بجز اس کے جس پر میرا رب رحم کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر رحم فرما دیں تو آپ کا نفس جو ہے بری بات کو نہیں بچاتا ہے۔ میرا رب بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ جب آگے کا قصہ جو چل رہا ہے، جب عورتوں کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی اور پاک دامنی ثابت ہو گئی، تو اس موقع پر بھی انتہائی تواضع و عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں سمجھتا، یعنی کہ کوئی گناہ ہو جائے، کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے، میں اپنے نفس کو جو ہے بری نہیں سمجھتا کہ چانسز ہے کہ اس سے ہو جائے، جب تک کہ میرا رب رحم نہ کرے۔ یہ صرف میرے رب کی رحمت ہے جس کی وجہ سے میں برائی سے محفوظ رہا۔ یہ اپنے پہ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بچنا بھی جو ہے اللہ کی مدد سے ہی ان کا بچنا ہوا تھا۔ وقال الملک ائتونی به استخلصه لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین۔ اور بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ، یوسف علیہ السلام کو بولے کہ وہ میرے پاس لے کے آؤ جیل میں سے، ان کو خاص اپنے لیے رکھوں گا۔ بس جب بادشاہ نے ان سے باتیں کی تو بادشاہ نے کہا کہ تم ہمارے نزدیک آج یعنی کہ امین ہیں، بڑے معزز اور معتبر ہیں۔ قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ملکی خزانوں پر جو گورنمنٹ کے جو خزانے تھے تو اس پہ جو ہے نا میرے کو کیا کرو، میرے کو جو ہے سلیکٹ کر کے میرے کو وہ بنا دو ان کی حفاظت کے لیے۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں جو ہے نا حفاظت بھی کروں گا اور خوب واقف رکھتا ہوں اس کام سے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نَصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور خوب واقف بھی ہوں، اور ہم نے ایسے طور پر یوسف علیہ السلام کو ملک میں اختیار دیا کہ اس میں جہاں چاہیں رہیں، جہاں بھی رہیں ان کے ملک مصر میں، جس پر چاہیں اپنی عنایت متوجہ کریں، جس کو چاہے جو دینا چاہیں ان کو دے دیں، اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور کیا ہے یہ کرتے، اور آخرت کا اجر کہیں زیادہ بڑھ کے ہے۔ یہاں پہ تو ایک تھوڑا سا ہی اجر دیا جا رہا ہے، آپ کو یہ چیزیں دی جا رہی ہیں، لیکن اصل تو جو ہے آخرت میں اس کی چیزیں ہوں گے۔ ایمان اور تقوی والوں کے لیے کیا ہے، آخرت میں بڑے اجر ہیں۔ جب شاہ مصر یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کا پورا خواب اور اس کی تعبیر دوبارہ بتائی تو بادشاہ نے کہا کہ اس کا انتظام کون کرے گا، جو اس کے چیزیں تھی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے بنا دو جو ہے نا اس کا نگہبان، تو مجھے وزیر خزانہ بنا دو، میں نگرانی کروں گا۔ منسٹر بنا دو مجھے، میں کیا ہے اس کی نگرانی کروں گا، مجھے اس کا علم بھی ہے، میں اس کو چلانا بھی جانتا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے حکومت کے تمام اختیارات یوسف علیہ السلام کو دے دیے اور ان کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کر لیا۔ آپ نے بہت عمدہ طریقے سے انتظامات کیے۔ یہ بات یاد رہے کہ آپ کا عہدہ مانگنا اس وجہ سے تھا۔ آپ جو ہے نا بعض خیال یہ آ سکتا ہے کہ بھئی یہ اپنی طرف سے کیسا مانگے عہدہ، وہ پوزیشن، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ
اس لیے مانگے کہ وہ قابل بھی تھے اور وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں یہ جو ہے نا عہدہ کسی اور کو ہاتھ میں چلے جائے جو اس کا قابل نہیں ہے، جو ہے اس چیزوں کو خراب نہ کر دے۔ نبوت کا عہدہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے ملنے کے بعد کسی عہدے کی خواہش و ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ جب نبی بنا دیتے ہیں تو یہ سب سے بڑا اونچا درجہ رہتا ہے، اس کے بعد کوئی اور عہدے کی کسی خواہش نہیں ہوتی نبی کو۔ لیکن یہاں پہ اس لیے انہوں نے خواہش کی تھی کہ کہیں جو ہے کسی دوسرے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نہ پڑ جائے جس سے جو ہے ملک کا نقصان ہو جائے، اس لیے وہ کیا کرے، اپنے آپ کو پیش کرے کہ بولے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یوسف کے بھائی آئے، پھر یوسف کے پاس پہنچے، وہ لوگ جو ہے نا وہاں سے پھر یہاں پہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور انہوں نے یوسف کو نہیں پہچانا، اور وہ جو وہ بھائی تھے ان لوگوں نے نہیں پہچانا یوسف علیہ السلام۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا، جب ان کو جو چیزیں غلہ وغیرہ جو دینے کا تھا، کھانے کا سامان، وہ جب جمع کر دیے، تیار کر دیے، تو کیا آپ فرما دیا کہ اپنے علاقائی بھائی کو بھی ساتھ لانا، تمہارا اور ایک بھائی ہے اس کو بھی تم جو ہے نا ساتھ لانا، تم دیکھتے نہیں کہ ہو کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں سب سے زیادہ مہمان نواز، میں پورا تم کو سامان دے رہا ہوں اور میں جو ہے بہت مہمان نواز بھی ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اور اگر تم اس کو میرے پاس نہ لائے، دوبارہ جو بنیامین جو ان کے بھائی تھے ان کو بول رہے ہیں اگر تم میرے پاس نہ لائے تو نہ میرے پاس تمہارے نام کا غلہ ہوگا اور نہ تم میرے پاس آنا، تم کیا ہے اگر چھوٹے بھائی کو نہیں، کیونکہ یہ ان کے حقیقی بھائی تھے، بنیامین جو چھوٹے تھے یوسف علیہ السلام کے، وہ دوسرے بھائی سونتے لے تھے، تو یہ بھائی کو بول رہے ہیں کہ اب کی بار جب آئیں گے تو آپ ان کو ساتھ لانا، لائیں گے تو میں تمہیں چیزیں دوں گا ورنہ نہیں دوں گا۔ قال سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون، اور نہ تم میرا وہ بولے ہم اس کے باپ سے اس کو مانگیں گے، کیونکہ پہلی بار جب یوسف علیہ السلام کو جو ہے نا لے کے آ کے جو ہے انہوں نے جو ہے طریقے سے یعقوب علیہ السلام کو تکلیف دیے تھے، یوسف علیہ السلام کو جو ہے کنویں میں ڈال دیے تھے، تو وہ پھر دوبارہ نہیں دیں گے بول کے اس لیے بول رہے ہیں کہ ہم اپنے والد سے پوچھیں گے، ہم اس کے باپ سے ان سے مانگیں گے اور ہم اس کام کو ضرور کریں گے، اگر وہ ہمارے والد ہم کو دے دیں تو ہم ضرور آپ کے پاس ان کو لے کے آئیں گے۔ وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا کہ ان کی جمع پونجی انہی کے اسباب میں رکھ دو، ان کا جو سامان تھا اس میں کوئی چیزیں جو ہے نا ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ جب اپنے گھر جاویں تو اس کو پہچان لیں، شاید پھر دوبارہ آئیں گے، اگر وہ دیکھ لیں گے چیزیں ان کو اندر چھپا دو بولے ان کے غلے میں، جب وہ دیکھیں گے تو پھر وہ دوبارہ آ جائیں گے۔ فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل، پھر اس کے بعد کیا ہے جب یوسف علیہ السلام خزانے پر مطمئن ہو، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل یہ ہے کہ اس وقت یہ طے کیا گیا کہ قحط کی وجہ سے ہر آدمی کو، جب وہاں پہ قحط ڈراٹ آیا تھا تو وہاں پہ کیا کر رہے تھے، تو ایک فکس اماؤنٹ چیزیں دے رہے تھے ان لوگوں کو کھانے کے لیے، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے اور آپ کا سب سے چھوٹا بھائی بنیامین ساتھ نہیں تھا، جب واپس جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا تم کتنے بھائی ہو، انہوں نے بتایا ایک بھائی اور ہے وہ والد کے پاس ہے، یوسف علیہ السلام نے فرمایا آئندہ اس کو بھی لانا، اگر نہ لائے تو میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا، اناج کھانے کی چیزیں نہیں دوں گا۔ ان کی واپسی کے وقت یوسف علیہ السلام نے ان کے پیسوں کو انہی کے سامان میں رکھ دیا، وہ چیزیں ان کے پیسے وغیرہ جو تھے وہ سامان میں رکھ دیے تھے اور ان کو پتہ بھی نہ چلا، وہ چھپا کے رکھ دیے تھے وہ چیز، جب واپس جا کر انہوں نے سامان کھولا تو اس میں پیسے موجود تھے، انہوں نے کہا پیسے بھی واپس آ گئے، بہت نیک بادشاہ ہے، وہ پیسے لے کے آئے تھے خریدنے کے لیے سامان، تو وہ کیا کرے یوسف علیہ السلام وہ پیسے بھی جو ہے ان کے اسی میں رکھ دیے، تو کیا ہے وہ جا کے جب دیکھے تو بولے کہ ارے یہ پیسے بھی واپس کر دیا بادشاہ، ہمارے کو بڑا نیک صفت بادشاہ ہے، بلکہ وہ لوگ کہنے لگے اہلہم لعلہم یرجون فلما رجعوا الی ابیہم قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظ، کیا کریں یہاں پہ اب کیا پڑھ رہے ہیں، بس جو ہے نا لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے، کہنے لگے ابا جان ہمارے لیے غلے کی بندش ہے، ہمارے کو جو ہے نا تو اگر سے ہم نہیں لگ جائیں گے تو ہمارے کو وہ غلہ نہیں دیں گے، سو آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیے، اب اگلی بار ہم جائیں گے تو یہ لوگ ہم کو اناج کھانے کے لیے چیزیں نہیں دیں گے اگر ہم اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو نہیں لے کے جائیں گے۔
اور ہم ان کی پوری حفاظت رکھیں گے، کیونکہ پچھلی بار انہوں نے جو ہے دھوکہ دیا تھا یعقوب علیہ السلام کو، تو اب اس بار پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بھائی کی حفاظت کریں گے۔ قال هل آمنكم علیہ الا كما آمنتكم علی اخیہ من قبل، تو پھر جو ہے نا یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم ایسے ہی ان کی حفاظت کرو گے جیسے کہ تم نے پہلے اپنے بھائی کی حفاظت کی تھی۔ فاللہ خیر حافظا وارحم الراحمین، یہ دعا جو ہے نا، بس اللہ کیا ہے، بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہی ارحم الراحمین ہے۔ اگر کوئی باہر کوئی جا رہا، گھر والا کہیں باہر جا رہا، تو یہ دعا علماء نے کہا ہے کہ یہ دعا پڑھنا تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ فاللہ خیر حافظا وارحم الراحمین، اللہ ہی بہت بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہی ارحم الراحمین ہے۔ کوئی بھی سفر پہ جا رہے ہیں، گھر سے گھر والے جب کام کے لیے باہر جا رہے ہیں یا بچے اسکول کو جا رہے ہیں، تو اس دعا کو جو ہے جب بچے اللہ حافظ یا بول کے جب جاتے ہیں تو یہ دعا پڑھ لیں تو انشاءاللہ ان کی اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، اللہ کیا ہے، بڑا مہربان ہے اور سب مہربانوں سے سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو ان کو ان کی جمع پونجی، وہ جو پیسے جو رکھے تھے ان کو، وہ جو ہے ملے ان کو۔ قالوا یا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير، اے ابا جان، اور ہم کو کیا چاہیے، ہماری جمع پونجی مل گئی، لوٹ گئی، اور اپنے گھر والوں کے واسطے اور چیزیں لانے کے لیے اور اپنے بھائی کے خوب حفاظت کریں گے، سامان اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے لانے کے لیے ہمارے کو ساتھ بھائی کو بھیجو، ہم اس کے خوب حفاظت کریں گے۔ اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ مل جائے گا، کیونکہ ایک بھائی جائے گا تو اس کا اونٹ رہے گا، تو اس کے اونٹ پہ اور سامان ہم کو جتنا ڈال سکتے ہیں وہ اس اونٹ پہ بھی ہم سامان لے کے آئیں گے۔ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ لتأتوننی به الا ان یحاط بکم، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تک ہرگز اس کو تمہارے ہمراہ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم کیا کرو، اللہ کی قسم کھا کر مجھ کو پکا وعدہ نہ کرو کہ تم اس کو ضرور لے ہی آؤ گے، یعنی واپس ضرور آپ لے کے آئیں گے۔ ہاں اگر گھر ہی جاؤ تو مجبوری ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا چیز ہو جائے تو وہ مجبوری ہے۔ فلما آتاہم موثقہم قال اللہم علی ما نقول وکیل، وہ سب نے کیا کرے، قسم کھا کر اپنے اللہ یعقوب علیہ السلام کو کہے کہ ہم آپ کو قول دیتے ہیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ، انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ جو کچھ بات چیت کر رہے ہیں یہ سب اللہ ہی کے حوالے ہے۔ پھر اپنے والد سے کیا کرے، کہا ہے اس نے، پھر یہاں پہ تھوڑی سی اس کی مختصر ڈیٹیل، کہ تم اپنے باپ شریک بھائی کو بھی لے کر آنا، انہوں جو بولے بنیامین کو لانے کے لیے جو بولے تھے یوسف علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے سے جھٹکا لگا ہوا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو دھوکہ کرے تھے، فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھ کو پختہ ارادہ وعدہ کرو۔ جب انہوں نے وعدہ کیا تو پھر جو ہے ان کے ساتھ بنیامین کو بھیجا۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیونکہ ان کے بیٹے تھے تو میرے بیٹوں زیادہ بچے تھے تو بیٹوں سب کے سب ایک ہی دروازے سے مت جانا۔ جو پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ شہر وغیرہ کا ایک بڑا دروازہ ہوتا تھا، وہیں سے انٹر ہو سکتے تھے آپ، تو وہاں سے جب انٹر ہو رہے ہیں تو بولے کہ دروازوں میں ایک دروازے سے مت جاؤ، مختلف دروازوں سے جاؤ تاکہ جو ہے تم کو نظر نہ لگے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور خدا کے حکم کو میں تم پر نہیں ٹال سکتا، اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ فیصلہ کر چکا ہے تو اس کو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے۔ اور کیا ہے، علیہ توکل، تو میں تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، علیہ فلیتوکل المتوکلون، پھر بھروسہ کرنے والوں کو ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اسی پہ اللہ پہ ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، اور جب مصر پہنچ کر جس طرح ان کے والد نے، یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، جب اندر داخل ہوئے تو یہ جو ہے نا مختلف دروازوں سے داخل ہوئے، ان کے باپ کے حکم، والد کے حکم کی جو ہے تعمیل کیے۔ یعقوب علیہ السلام کے جی میں ایک ارمان تھا، ان کے دل میں جو ہے نا ایک تمنا تھی یعقوب علیہ السلام کی، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ انہوں نے ظاہر کر دیا اور بلا شبہ بڑے عالم تھے۔
وجہ کہ ہم نے ان کو علم دیا تھا، اللہ نے جو ہے نا ان کو علم دیا تھا، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی کہ میرے بیٹوں جب تم مصر میں داخل ہو تو الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ وہ خوبصورت بھی تھے اور جو ہے نا بڑے اونچے پورے تھے، ہائٹس ان کے بڑے تھے، تو جو آپ کو خدشہ ہوا کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا ہے کہ یہ محض ایک تدبیر ہے، ایک جو ہے نا آپ کو یعنی کہ جیسے اب شفا جیسے ملتی ہے آپ کو ڈاکٹر سے، لیکن دوائی کھانا ایک تدبیر ہے کہ آپ کا جو ہے نا پریکٹیکلی ہم کو ایک چیز کرنا ہے، لیکن شفا دینے والے اللہ تبارک تعالیٰ ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ مختلف طرف سے جاؤ، بچانے والے تو اللہ کی ذات ہے، باقی کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ بیٹے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مختلف ڈفرینٹ دروازوں سے جو ہے داخل ہوئے تھے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ ملا لیا، کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں۔ جب انہوں نے جو ہے نا بنیامین کو دیکھے تو بولے کہ میں آپ کا بھائی ہوں۔ سو یہ لوگ جو کچھ کرتے رہے ہیں اس کا رنج مت کرنا، جو بھی تم کو ستاتے تھے یہ لوگ تو اس کا رنج نہیں کرنا۔ پھر جب یوسف السلام نے فلما جاہدہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون۔ اب یہاں پہ ایک معاملہ یہ ہوا کہ یوسف السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا، تو پانی پینے کا برتن ایک جو ہے نا برتن تھا جس سے پانی کٹورا وغیرہ کا ٹائپ کا، اپنے بھائی کے کیا کرے انہوں نے بنیامین کے سامان میں وہ رکھ دیے۔ پھر ایک پکارنے والے پھر ایک جو ہے نا پکارنے والا پکار کے بولا کہ اے قافلے والو تم میں سے کوئی چور ہو، اور وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے۔ تو وہ جو ہے نا وہ لوگ بولنے پکارنے والا پکارا کہ بھئی کوئی چیز ہماری گم ہو گئی، تو یہ کون چور ہے اس میں؟ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، چیز گم تو اس کی طرف تمہاری کیا چیز گم ہو گئی؟ لوگ انہوں نے کہا کہ کیا چیز تمہاری گم ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ قالوا نفقد فواء الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم۔ تو بادشاہی پیمانہ نہیں ملتا، بادشاہ کا جس سے ناپ کے تول کے جو سامان ڈالتے تھے وہ نہیں ملتا، جو شخص اس کو لا کر دے گا اس کو ایک بار پھر دوبارہ جو ہے نا ان کو کیا کریں گے غلہ ملے گا، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ۔ یہ لوگ کہنے لگے کہ بخدا تم خوب معلوم ہے کہ ہم لوگ ملک میں فساد پھیلانے، یہاں پہ لڑائی جھگڑے کرنے یا کچھ برا کام کرنے نہیں آئے ہیں، اور ہم لوگ چوری کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے کہا اچھا اگر جھوٹے نکلے تو اس کی کیا سزا ہے؟ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو یہ لوگ نے کیا کرا اگر تم جھوٹے نکلے تو اس کی کیا سزا ہے؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس شخص کے سامان میں یہ ملے گا سزا اسی کو دینا چاہیے، ہم لوگ ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ تو کیا کرے وہ سامان رکھے تھے، تو یہاں پہ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل پڑھتے ہیں۔ بنیامین جب پہنچے تو یوسف السلام نے انہیں اپنے پاس خاص جگہ دی اور فرمایا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، لہذا تم ان باتوں پر رنجیدہ نہ ہونا جو یہ کرتے رہے ہیں۔ حضرت یوسف السلام نے ایک تدبیر اختیار کی کہ جس سے بنیامین ان کے پاس رہ جائے، وہ اس لیے وہ پیمانہ جو ناپنے کا تھا اس لیے ان کے سامان میں ڈال دیے کہ اپنا بھائی جو ہے اپنے پاس رہ جانا بول کے۔ جب یہ واپس جانے لگے تو غلہ ناپنے کا جو وہ ہوتا تھا اس کو جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر چھوٹے بھائی کے غلے کے اندر رکھ دیا۔ جب یہ چلے تو حکومت کی طرف سے ایک شخص نے اعلان کیا کہ ہمارا غلہ ناپنے کا جو برتن تھا وہ چوری ہو گیا ہے، تم سب تلاشی دو۔ انہوں نے کہا ہم تو چور نہیں۔ اعلان کرنے والے نے کہا اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ خود انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اسے روک لو، جس کے سامان میں نکلے اس کو روک لو۔ حضرت یعقوب السلام کی شریعت میں یہی حکم تھا، پہلے دوسرے بھائیوں کی تلاشی لی پھر بنیامین کی۔ ان کے سامان سے پیالہ برآمد ہو گیا تو بھائی کہنے لگے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ اب دیکھیں اب یہاں پہ کیا کرے، پھر یہ لوگ وہی اپنے بھائی پہ الزام لگا یوسف السلام سے، بولے کہ یہ بھی ایک دفعہ چوری کیا تھا، کوئی کپڑا یا کوئی کرتا وغیرہ پھوپھی کا جو تھا وہ اس کا ہے۔ یوسف السلام کی طرف چوری کی نسبت کا واقعہ یہ ہے کہ یوسف السلام بچپن میں پرورش کے لیے اپنی پھوپھی کے پاس تھے۔ جب یعقوب السلام انہیں واپس لینے گئے تو پھوپھی کو یوسف سے محبت ہو چکی تھی، وہ چاہتی تھی کہ یوسف السلام ان کے پاس رہ جائیں، وہ بہت محبت کرتے تھے ان کی پھوپھی۔
تو جب ان کے پاس رکھے تھے یوسف السلام کو تو بولے کہ میں ان کو روک لوں، بلکہ انہوں نے کیا کرے تھے، انہوں نے اس کے لیے تدبیر یہ اختیار کی کہ ان کی کمر کے ساتھ پٹکا باندھ کر یہ مشہور کر دیا کہ پٹکا چوری کر دیا، کوئی پٹا تھا وہ باندھ کے جو ہے نا اس کو بولے کہ یہ انہوں نے چوری کر لیا ہے۔ جب پٹکا یوسف السلام سے برآمد ہوا تو یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق پھوپھی نے یوسف السلام کو اپنے پاس رکھ لیا۔ جب اس وقت شریعت یہ تھی کہ اگر کوئی چوری کرتا تھا تو انہی کے پاس رہ جاتا تھا، اس کو رکھ لیتے تھے۔ تو اسی طریقے سے یہ یوسف السلام بھی یہ چاہ رہے تھے کہ بنیامین کو اپنے پاس رکھوں، اس لیے جو ہے نا وہ ایک پیالہ جو تھا ناپنے کا وہ ان کے اس میں رکھ دیے تھے ان کے سامان میں۔ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین، کہنے لگے اے عزیز مصر، یوسف السلام سے بول رہے ہیں کہ بنیامین ایک بہت بوڑھا باپ ہے یعقوب علیہ السلام، سو اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو، اس کو چھوڑ دو، یہ چھوٹا ہے، میرا باپ ان سے پیار بھی کرتا ہے، وہ بوڑھا ہے اس کا باپ، ہم میں سے جو ہے دوسرے بھائی ہو رہا ہے، ہم میں سے جو ہے نا کسی ایک کو رکھ لو اور اس کو چھوڑ دو، ہم آپ کو نیک مزاج دیکھتے ہیں، آپ تو بہت اچھے ہیں، محسن ہیں، احسان کرنے والے، ہم آپ کو پاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دو اور ہم میں سے کسی کو رکھ لو۔ قال معاذ اللہ ان تأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، یوسف السلام نے کہا کہ ایسی بات سے خدا بچائے کہ جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی کو، کیونکہ یہ رول تھا وہاں پہ، تو یوسف السلام بول رہے ہیں کہ ہم تو اسی کو رکھیں گے جس کے پاس یہ تھا، ہم اس کے خلاف ورزی نہیں کریں گے، جس کے پاس سامان نکلا ہم اسی کو لیں گے۔ جب بنیامین کو روکا جانے لگا تو بھائیوں کو جان کے لالے پڑ گئے، اب منت سماجت کرنے لگے، اپنے بوڑھا باپ ضعیف ہے لہذا آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، بنیامین کو واپس جانے دیں، ہم آپ کو احسان کرنے والا سمجھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ناانصافی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ شریعت کا معاملہ ہے، شریعت میں یہ ہے کہ جس نے چوری کی ہے اسی کو جو ہے رکھا جائے گا۔ قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، یوسف السلام سے بالکل امید نہ تھی کہ بنیامین کو دیں گے۔ قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن نبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ پھر جب یوسف السلام سے بالکل نا امید ہو گئے تو بنیامین کو دیں گے تو علیحدہ ہو کر وہ کیا مل کے جو ہے نا بھائی جو ہے نا مشورہ کرنے لگے، سب میں جو بڑا تھا اس نے کہا کہ کیا ہم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ تم سے خدا کی قسم لے کر یہ قول لے چکے ہیں کہ ان کو واپس لانا ہے بلکہ، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں کس قدر کوتاہی کر ہی چکے ہیں، ہم لوگ جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو کیسے جو ہے نا غفلت جان بوجھ کے کیے تھے، بول رہے ہیں کہ ہم نے کوتاہی کی تھی۔ سو میں تو اس زمین سے ٹلتا نہیں تا وقت یہ کہ میرے باپ مجھ کو اجازت نہ دے دیں، وہ بھائی بول رہے ہیں کہ میں یہاں سے تو جاتا نہیں جب تک کہ والد میرے کو اجازت نہ دے دے کہ آ جاؤ بول کے۔ یا اللہ تعالیٰ اس مشکل کو سلجھا دے اور وہی خوب سلجھانے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، تو کیا ہے تم واپس اپنے باپ کے پاس جائیے اور کہو کہ اے ابا جان، آپ کے صاحبزادے نے بنیامین نے چوری کی ہے اور ہم تو وہی بیان کرتے ہیں جو ہم کو معلوم ہے، اور ہم غیب کی باتوں کے تو حافظ نہیں ہیں، ہمیں غیب کی باتوں کا علم نہیں ہے۔ وَسَئِلَ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم موجود تھے، اور اس قافلے والوں سے بھی پوچھ لیجئے، آپ وہاں بستی والوں سے بھی پوچھ لیجئے جن میں ہم شامل ہو کر آئے ہیں، اور یقین جانیے ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ وہ جھوٹ کہہ چکے تھے تو اب اپنی سچائی بتانے کے لیے وہ بار بار والد کو کہہ رہے ہیں۔ جب وہ یوسف السلام سے مایوس ہو گئے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ بڑے بھائی کا نام یہودا تھا، اس نے کہا کہ تمہارے والد نے بنیامین کو متعلق ہم سے پختہ وعدہ لیا ہے، اس سے پہلے یوسف السلام کے بارے میں جو ہم تم سے کوتاہی کر چکے ہو وہ بھی معلوم ہے، لہٰذا میں تو واپس نہیں جاؤں گا، تم جاؤ۔ یہودا کیا بول رہا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، میں رہوں گا، اور جا کر اپنے والد سے کہو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے جس کی وجہ سے بادشاہ نے اسے اپنے پاس رکھ لیا ہے، تصدیق کے لیے آپ یہ جو ہے نا یہ جو قافلہ والے ہیں جو آئے ہیں ان سے آپ پوچھ لیجئے۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، یعقوب فرمانے لگے کہ بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے،
یعقوب علیہ السلام کے پاس جب بولے تو بولے کہ پھر تم جو ہے نا ایک بات بنا رہے ہیں، بنا کے بتا رہے ہیں، فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، پھر یعقوب علیہ السلام کریں گے سو صبر ہی کروں گا، میں صبر کروں گا جس میں شکایت کا نام نہ ہوگا، میں اللہ سے شکایت نہ کروں گا، امید ہے کہ اس کو ان سب کو مجھ تک پہنچا دے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا انشاءاللہ ان کو مجھ تک پھر دوبارہ پہنچا دے گا، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ بڑی حکمت والا ہے۔ وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف وابيضت علينا عيناه من الحزن فهو كظيم، اور ان سے دوسری طرف رخ کر لیا اور کہنے لگے ہائے یوسف، افسوس، اور غم سے روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، ان کی بینائی چلی گئی تھی یعقوب علیہ السلام، من الحزن فہو قدیم، اور وہ غم سے گھلا کرتے تھے، بیٹے کے غم میں وہ بہت غمگین تھے، روتے روتے ان کی آنکھیں چلے گئی تھی۔ قالوا تاللہ تذکروا یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین، بخدا صدا کے صدا یوسف کی یادگاری میں لگے رہو گے یہاں تک کہ کھل کھل کر دم بلب ہو جاؤ، یعنی کہ اتنی زیادہ یاد کر رہے ہیں ان کو، یا یہ کہ بالکل ہی مر جاؤں گے، یا پھر کیا آپ بالکل مر جاؤں گے ان لوگوں کو یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے رنج و غم کی صرف اللہ سے شکایت کرتا ہوں، اور اللہ کی باتوں کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرین، اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور ان کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جانا، بے شک اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کیسے بھی حالات پیدا ہو جائیں زندگی میں، کیسے بھی مشکلات آ جائیں، کیسے بیماریاں آ جائیں، کیسے بھی نقصان ہو جائے، لیکن اللہ سے نا امید نہ ہونا ہے۔ اللہ سے نا امید کون ہوتے ہیں؟ وہی نا امید ہوتے ہیں جو اللہ کا انکار کرنے والے کافر ہوتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کی بات سن کر وہی جواب دیا جو یوسف السلام کے متعلق دیا تھا، اور فرمایا کہ میں صبر کروں گا، کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سب کو میرے پاس لے آئے گا، وہ بھائی جو ایک بڑا بھائی تھا یہودا اور بنیامین اور یوسف، ان سب کو میرے پاس اللہ پھر لے کے آ جائے گا، اور کہا کہ میں اپنے رنج و غم کی فریاد کس سے کرتا ہوں؟ صرف اللہ کے سوا کسی سے میں فریاد نہیں کرتا اپنے غم کی۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، پھر جب یوسف السلام کے پاس پہنچے کہنے لگے اے عزیز، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے، اور ہم کو کچھ یہ علمی چیز لائے ہیں، سو آپ غلہ دے دیجئے، ہم جو ہے نا ہم کو نکمی چیز لائے ہیں، آپ ہم کو غلہ دے دیجئے، پھر سے الکیلا و تصدق علینا، اور ہم کو خیرات دے دیجئے، ان اللہ یجزی متصدقین، اور کیا ہے اللہ تعالیٰ جزا دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، یوسف السلام نے فرمایا وہ بھی تم کو یاد ہے جو کچھ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا، یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا، یہ جو ہے نا یوسف السلام ان کو یاد دلا رہے ہیں، جبکہ تمہاری جہالت کا زمانہ تھا۔ قالوا انک لانت یوسف، کہنے لگے کہ کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، انہوں نے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، بھائی ہے ہم پر اللہ نے بڑا احسان کیا ہے، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ کیا ہے بڑا احسان کیا، واقعی جو شخص گناہوں سے بچتا ہے اور صبر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہاں پہ دو چیزوں کا حکم ہے، ایک تو جو ہے آپ کو تقوی اختیار کرنا ہے، پھر جو ہے اس کا صبر کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو برابر اس کا اجر عطا کرتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہا ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت آ پڑی ہے، اور ہم معمولی سی رقم لے کر آئے ہیں، تھوڑی سی چیزیں ہم لے کے آئے ہیں، آپ ہمیں غلہ پورا دے دیں اور مہربانی کا معاملہ فرمائیں۔ اب یوسف السلام نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟
یوسف السلام کے واقعے کو 40 سال گزر گئے تھے، جو یہ واقعہ گزر کے ان کو جو کنویں میں ڈالے تھے وہ 40 ایئرس ہو گئے تھے۔ بھائیوں نے سوچا کہ بادشاہ کو یوسف کے بارے میں کیسے علم ہو گیا، تو بھائی کہنے لگے کیا آپ یوسف ہیں؟ یوسف السلام نے فرمایا جی میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اب کی بار یوسف السلام نے ساری حقیقت بیان فرما دی۔ بھائیوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ پھر کیا یوسف السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ یہ آگے آیت آ رہی ہے، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه ابی یأتی بصیرا وأتونی بأہلکم اجمعین۔ کہنے لگے کہ بخدا کچھ شک نہیں تم کو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضیلت بخشی ہے اور بے شک ہم خطاوار ہیں۔ بھائیوں نے بولا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بڑی عزت اور بخشی ہے اور ہم لوگ جو ہے نا گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم نے غلطیاں کی ہیں۔ تو یوسف السلام نے فرمایا کہ قال لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا کہ تم پر آج کوئی الزام نہیں، یغفر اللہ لکم، بخش دے گا اللہ تمہیں، وہو ارحم الراحمین، بے شک وہ خوب رحم کرنے والا مہربان ہے۔ اذهبوا، جاؤ، بقمیصی، میرے جو کرتا جو تھا وہ بولے یہ لے کے جاؤ، هذا فالقوه، اسے ڈالو، علی وجہی، یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں پہ، اپنے والد کے آنکھوں پہ، ابھی یا اتی بصیرہ، آ جائے گی ان کی آنکھوں کی روشنی، واتونی باہلکم اجمعین، اور اپنے باقی گھر والوں کو بھی سب کو میرے پاس لے آؤ، کہ جاؤ یہ کرتا لو اور جو ہے کرتا ڈال دو وہاں پہ، ڈالنے کے بعد ان کے آنکھ آ جائیں گے، تو پھر اس کے بعد کیا کرو، اپنے گھر والوں کو، سارے گھر والوں کو لے کے، والد کو سب لے کے میرے پاس آ جاؤ۔ یہاں پہ تھوڑا سا اس بارے میں تفسیر میں ہے کہ اس کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ جب یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی تو یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس لانے کے لیے جو کرتا یوسف السلام نے بھائیوں کو دیا تھا، یہ اس کرتے کی خصوصیت تھی، یہ جو ہے ایک اس کی پراپرٹیز، ایک کوالٹی والا ایک کرتا تھا، یہ عام کرتا نہیں تھا، یہ عام کپڑوں کی طرح نہ تھا، بلکہ یہ کیا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے اس وقت لایا گیا تھا جب نمرود جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے کپڑے آپ کے اتار کے جو ہے اس میں کیا ہے آگ میں ڈالا تھا۔ تو یہ لباس جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے جنت سے بھیجا تھا فرشتوں کے ذریعے، تو وہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا تھا۔ اور یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جب قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سب سے پہلے کپڑے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو پہنائیں گے، کیونکہ جو ہے نا انہوں اللہ کے لیے ان کو جو ہے برہنہ کر کے وہ آگ کے علاوے میں ڈالا گیا تھا۔ پھر یہ جنت کا لباس جو ہے ابراہیم السلام کے پاس محفوظ رہا، اور ان کی وفات کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تو اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے کے پاس گیا، پھر ان کا انتقال ہو گیا تو پھر یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے کے، یعقوب علیہ السلام بیٹے تھے ان کے پاس گیا۔ آپ نے اس کو بڑی تبرک متبرک حیثیت سے ایک جو ہے نلکی، یعنی کہ ایک راؤنڈ قسم کی جو ہوتی ہے اس کو نلکی کی طرح بند کر کے یوسف السلام کے گلے میں ڈال دیا تھا، وہ جو ہے نا اس کو کر کے جو ہے ان کے گلے میں ڈال دیا تاکہ نظر بد سے محفوظ رہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کا کرتا والد کو دھوکہ دینے کے لیے اتار لایا جس میں خون کسی جانور کا لگا کر، والد سے کہا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھایا ہے، جب انہوں نے نیچے جب اس میں ڈال دیے تھے کنویں میں، تو کیا کر رہے تھے، جب وہ ان کا کرتا اتار لے کے اس کو خون لگا کے لائے تھے، ہم نے پڑھا تھا، یوسف السلام کو جو ہے نا بغیر کپڑوں کے اس میں کنویں میں ڈال دیے تھے۔ تو اس وقت کیا کرے، جبرائیل امین تشریف لائے اور گلے میں جو پڑی ہوئی جو نلکی جو راؤنڈ قسم کی ان کے گلے میں پڑی تھی جس میں کرتا رکھا ہوا تھا، تو کیا کرے وہ کھول کے وہی کرتا جو ہے یوسف السلام کو اس وقت پہنائے تھے اور ان کے پاس برابر محفوظ چلا آیا۔ اس وقت بھی جبرائیل امین نے یوسف السلام کو بتلایا تھا کہ یہ جنت کا لباس ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ نابینا کے چہرے پر ڈال دو تو وہ بینا ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے نا جب بچپن میں جب پہنائے تھے تو تبھی جبرائیل السلام نے ان کو بتایا تھا کہ یہ ایسا کرتا ہے اگر کوئی نابینا کے چہرے پہ ڈال دیں تو ان کی آنکھیں آ جائیں گے۔ تو یہ جو ہے نا جب 40 سال پہلے بولے تھے تو وہی کرتا یوسف السلام اپنے والد کے لیے دیے اور فرمایا اس کو اپنے والد کے پاس بھیج دیجئے، جن سے اس کو چہرے پر ڈال دے وہ بینا سے وہ ہو جائیں گے، ان کو جو ہے آنکھیں پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے وہ کرتا ڈالنے سے۔ یہاں پہ جو ہے قدرت الہی کی حکمتیں کیا ہے، معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل نے ہر کام کو ایک مقرر وقت رکھا ہے،
کوئی کام جلدی ہو جاتا ہے، کوئی دیر میں ہوتا ہے، دیر میں اور جو ہے نا اللہ کی جو ہے اس میں مصلحتیں ہوتی ہیں، اس کی تدبیر ہوتی ہے، اس کا پلان ہوتا ہے، کے علاوہ بعض دفعہ اپنے خاص بندوں کا امتحان مقصود ہوتا ہے، بعض دفعہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا امتحان لیتے ہیں، اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتے ہیں، امتحان میں کیسے ثابت قدم رہتا ہے، یا تکالیف دے کے یا ان کو اچھی چیزیں دے کے بھی بعض دفعہ انسان کی جو ہے آزمائش ہوتی ہے، وہ اپنے صبر و تحمل سے کام لے کر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے اجر کے مستحق ہوتے ہیں۔ جب ان کو تکالیفیں آتی ہیں، جب اس پہ صبر کرتے ہیں تو ہی جو ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے درجے دیتے ہیں، بڑے بڑے ان کو جو ہے انعامات دیتے ہیں۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين پھر جب یہ سب کے سب یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا سب مصر میں چلیے، خدا کو منظور ہے تو امن چین سے رہیں گے۔ سب جب پہنچے تو ان کو بولے چین سے رہیں گے۔ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، اور اپنے والدین کو تخت شاہی پر اونچا بٹھایا اور سب کے سب ان کے آگے سجدہ کر گئے۔ یہ جو ہے نا جو خواب یوسف السلام نے دیکھا تھا وہ خواب اب سچا ہوا۔ یہ خواب کیا ہوا؟ وہ اپنے والدین کو بٹھائے اپنے اس پہ اور پورے بھائی جو ہے نا سجدہ کرے۔ یہ سجدہ اس وقت جو ہے نا سجدہ شکر جب جائز تھا، جب وہ امت میں جائز تھا۔ اب ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کسی کو سجدہ جائز نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کسی کو سجدہ نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تھا تو بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، بقیہ کسی کو سجدہ نہیں ہے، صرف اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے۔ وہ پہلے کی شریعت میں تھا، جیسے آدم علیہ السلام کی شریعت میں تھا کہ بہن بھائی شادی کرتے تھے، اب وہ شریعت ختم ہو گئی اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے۔ اسی طرح یہ سجدے کی شریعت بھی ختم ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے کوئی سجدہ نہیں ہے۔ وقال یا ابت ھذا تعبیل رؤیایا من قبل، یہ بولنے لگے کہ یہی ہے میرے خواب کی تعبیر، قد جعلها ربی حقا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کو بنا دیا، سچا کر کے دکھا دیا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاءکم من البدء من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ خواب کی تعبیر جو پہلے زمانے میں دیکھا تھا، جو 40 سال پہلے، جس کو میرے رب نے سچ کر دیا، اور خدا نے میرے ساتھ احسان کیا ہے کہ ایک تو اس نے مجھے قید سے نکالا، پہلے جو قید میں سے نکالا، پھر دوسرا یہ کہ تم سب کو باہر سے یہاں لایا، دور جہاں رہتے تھے سب کو مصر میں لے کے آیا۔ بعد اس کے ہوا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں فساد ڈلوا دیا تھا۔ بلا شبہ میرا رب جو چاہتا ہے اس کی عمدہ تدبیر کرتا ہے، بلا شبہ وہ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی لیڈرشپ میں جو ہے نا سب مل کے کیا کرے، پورا خاندان کنعان جو تھا علاقہ، وہاں سے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو یوسف السلام نے ان کو استقبال کے لیے شہر مصر کے باہر تشریف لائے، والدین سے ملاقات ہوئی تو ان کا خاص اکرام کیا، ان کی عزت افزائی کی اور انہیں جو ہے نا تخت پر بٹھایا۔ وہ سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جسے رب تعالیٰ نے سچ کر دکھایا۔ یہ سجدہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے لیے تھا۔ یوسف السلام مل گئے ہیں یا سجدے تنباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ اے نبی یہ قصہ غیب کی خبروں میں ہے، ہم وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ یہ غیب کی خبروں کی خبر ہے، یہ ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو یہ قصہ بتلاتے ہیں، اور آپ ان کے پاس اس وقت موجود نہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہ تھے، انہوں نے اپنا ارادہ پختہ کر لیا اور وہ تدبیر کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے وہ آپ کا کیسا ہی جی چاہے۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ ان سے اس پر کچھ معاوضہ تو نہیں چاہتے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور بہت سی نشانیاں ہیں آسمان میں اور زمین میں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے اور وہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ یہ اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں زمین میں، آسمانوں میں،
تو لیکن اس پہ جو ہے غور و فکر نہیں کرتے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور کہ اکثر لوگ جو خدا کو مانتے بھی ہیں تو اس طرح کے شرک بھی کرتے ہیں. افآمنوا ان تأتيهم غاشية من عذاب الله او تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. تو اس طرح کے شرک کرتے ہیں. سو کیا پھر بھی اس بات سے مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں کہ ان پر خدا کے عذاب کی کوئی ایسی آفت آ پڑے جو ان کو احاطہ کر جائے، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو. شروع سورے میں یہ بات بیان ہو چکی تھی کہ یہود نے آزمائش کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں بتائے کہ آل یعقوب کنان کے مصر کیسے منتقل ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب کے لیے پوری صورت نازل فرما دی تھی. وہ لوگ پوچھ رہے تھے نبی اکرم سچے ہیں یا نہیں. وہ لوگ جو ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کر رہے تھے کہ یہ کنان جو یعقوب علیہ السلام کے تھے وہ مصر کیسا پہنچے وہ بتاؤ بول کے بتا رہے تھے. تو پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا وحی کے ذریعے. یہ آپ کا معجزہ اور آپ کی نبوت پر دلیل ہے کہ آپ نے کسی سے پڑھا بھی نہیں، پھر یہ واقعہ بالکل ٹھیک ٹھیک جو ہے نا بیان کر دیا تھا. آپ نے کسی سے پڑھا بھی تھا نا، اور نہ ہی جو ہے آپ کو جو ہے کوئی بات صرف جو ہے اللہ کی طرف سے وحی سے آئی تھی. قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ، آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا طریق ہے، میں خدا کی طرف اس طور پر بلاتا ہوں. علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، اور جو ہے نا میں دلیل پر قائم ہوں، میں بھی اور میرے ساتھ جو نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور میرے ساتھ والے بھی اور اللہ شرک سے پاک ہیں اور میں مشرکین سے نہیں ہوں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، ہم نے آپ سے پہلے مختلف بستی والوں سے میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے. سب آدمی ہی تھے جن کے پاس ہم وہی بھیجتے تھے، کوئی فرشتہ نہیں تھا، سب انسان تھے، بشر تھے. انہیں کو رسول بنا کے یا نبی بنا کے بھیجے اور انہیں پر اللہ کی وحی پہنچتی تھی من بستیوں میں. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، بس کیا تم چلتے پھرتے دیکھتے نہیں زمین میں کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا اس سے پہلے جنہوں نے کفر کیا تھا. وللدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا، بہبود ہے، فلاح ہے ان کے لیے آخرت میں جو ہے کیا کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم نہیں سمجھتے. حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء، جب پیغمبر مایوس ہو گئے اور ان پیغمبروں کو گمان غالب ہو گیا کہ ہمارے فہم نے غلطی کی ہے تو ان کی ہماری مدد پہنچی، پھر ہم نے جس کو چاہا بچا لیا. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے نہیں ہٹتا، یعنی مجرموں کو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، یہ جو ہے نا قصہ جو ہے ایسے لوگوں کے لیے عبرت ہے جو سمجھ رکھتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں. ما كان حدیثا یفترا ولكن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ قرآن جس میں یہ قصے ہیں کوئی تراشے ہوئے یا ایسے ہی گھڑے ہوئے قصے نہیں ہیں، بلکہ بات تو ہے نہیں، بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں ہو چکی ہیں یہ ان کی تصدیق کرتی ہے. جو کتابیں آئے ہیں تورات، انجیل وغیرہ، اس کی جو ہے یہ تصدیق کرتی ہے اور ہر ضروری بات کی تفصیل کرنے والا ہے. اور ایمان والوں کے لیے تو ہدایت اور رحمت ہے، جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، اس میں ہدایت اور رحمت ہے. سورہ یوسف کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یوسف السلام اور ان جیسے دیگر واقعات اور قصے وغیرہ جو ہے عقل مندوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے. نصیحت ہے. یوسف السلام کا قصہ کوئی افسانہ یا گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تصدیق حق بات ہے سابقہ کتابوں یعنی تورات اور انجیل کی، جن میں یوسف السلام کا قصہ موجود ہے. اس کی تصدیق میں یہ قرآن میں بھی یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. اب جو ہے نا سورہ رعد کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں. سورہ رعد کس کو کہتے ہیں؟
کہ بجلی جو ہوتی ہے، جو چمک ہوتی ہے، گرج جو آواز جو آتی ہے، اس کو رعد کہتے ہیں۔ اس سورے میں کائنات کی بہت ساری نشانیاں ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے ایک نشانی بادلوں کی گرج جو آواز جو آتی ہے، اسی پر اس سورے کا نام بھی ہے سورہ رعد رکھا گیا ہے۔ اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور قیامت کو بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام را ہم پڑھ چکے ہیں کہ حروف مقطعات ہے، اللہ عالم بھی مرادی، اس کا مراد جو ہے صرف اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی کتاب یعنی قرآن مجید ہے، والذی انزل، اور جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے یہ بالکل سچ ہے، ولکن اکثر، لیکن بہت سارے لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو اونچا کھڑا کیا، کس کے؟ بغیر پلرز کے، بغیر کالمز کے، کوئی کالم نہیں ہے، اللہ نے جو ہے نا بغیر اس کے اس کو کھڑا کیا ہے۔ پھر کیا ہے؟ ثم استوى علی العرش، پھر جو ہے نا آپ اس پہ قائم ہو، اللہ جو ہے اس وسخر الشمس والقمر، اور آفتاب اور چاند اور سورج کو جو ہے اس کی گردش میں لگایا۔ وکل یجری لاجل مسمى، ہر ایک کا کیا ہے؟ ٹائم ہے، چاند کا بھی ٹائم ہے، سورج کا بھی ٹائم ہے، زمین بھی ایک دن ختم ہونے والی، ہر چیز جو ہے نا اس کی ایک لمٹ ہے، اس کے بعد جو ہے یہ ختم ہو جائیں گے ساری چیزیں۔ یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تدبیر کرتے ہیں اور دلائل کو اللہ تعالیٰ صاف صاف بیان کرتے ہیں چیزوں کو، تاکہ تم اپنے رب کے پاس جانے کا یقین کر لو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ چیزیں ہم کو کھول کھول کر اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ یقین کر لیں کہ ہم کو ایک دن اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ اس آیت قرآن کریم کے کلام حق ہونے کی بیان کیا جا رہا ہے۔ الکتاب سے مراد قرآن کریم ہے، الذی انزل الیک من ربک سے قرآن کریم بھی مراد ہو سکتا ہے، اسی طرح اس سے حدیث مبارکہ بھی مراد ہو سکتی ہیں جو کہ وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تھی۔ جس طرح قرآن کریم وحی الہی اور برحق ہے، اسی طرح حدیث بھی وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اللہ تعالیٰ اس کو بتاتے تھے۔ تو جیسے قرآن کریم حجت ہے، یعنی کہ قرآن کی چیزوں کو آپ کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح سے جو ہے حدیث کی باتیں بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اس کو پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ اس کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں، ایگزیکٹلی سیم اللہ تعالیٰ نے بولے ہیں، اس کے معنی بھی اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ حدیث کے معنی تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں لیکن الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہے جو مفہوم جو ہوتا ہے، اس کا جو مطلب جو ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، لیکن زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے اور الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بڑی نشانی، آسمان، سورج آربٹس میں یہ گھوم رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر جو ہے کیا ہے آپ کے پلرز کے، کالمز کے بنایا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی دلیل دیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے کبریا ہیں جو ہے بغیر ستونوں کے اتنا بڑا چھت ہمارے سر پہ رکھے ہیں۔ سورج چاند جو ہے گھوم رہے ہیں یہ ان کے آربٹس پہ، ان میں سے ہر ایک کی مقرر کردہ رفتار بھی ہے اور یہ کب تک چلنے والا ہے وہ بھی اس کو بنائے رکھا ہے اللہ تعالیٰ، ان کا لمٹ ہے کیسے چلنا ہے، کیسے ایک دفعہ جا کے جو ہے نا وہ ختم ہونے والے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت پر لگایا، ساری انسانیت کی خدمت پہ اللہ تعالیٰ یہ اپنی پوری کائنات کو بنایا ہے، یونیورس کو بنایا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور وہ ایسا ہے کہ اس نے زمین کو پھیلا دیا ہمارے لیے، اور اس زمین میں کیا کرے؟ پہاڑ بنا دیے، راکس ہیں، ہلس ہیں، اور کیا ہے اس میں نہریں بھی ہیں، پانی بہتا ہے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، اور کیا کرا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر قسم کے میوے بنایا، میٹھے، کڑوے، کھارے، کڑوے کیا بولتے، کھٹے، ہر قسم کے، میٹھاس میں کئی فرق ہے، اس میں کھٹاس میں کئی فرق ہے، مختلف قسم کے میوے بنائے، اور اس کے کیا ہے جوڑیاں جوڑیاں پیدا کیے، اور کیا کیا آپ کو؟ رات کو ڈھانک دیا، کیا کرے؟ رات سے دن، دن سے رات کو تبدیل کرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور کیا بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، جو فکر کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وفی الارض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخل
नखील सिनवान व गैर सिनवान युस्का बिमाइन वाहिद। और क्या है, अल्लाह ताला जमीन में पास पास और फिर मुख्तलिफ खित्ते में अंगूर के बाग, खेतियां, खजूर, और इसमें बास तो ऐसे हैं कि एक जो है ना झुंड के उसमें बनते हैं, ऊपर जाकर एक दरख्त ऐसा होता है जैसे आपके डेट्स का दरख्त होता है, सिर्फ एक सिंगल एक जो है ब्रांच उसकी जाती है, लेकिन बास के दो जाते हैं। तो ये सब अल्लाह ताला ने जो है ना इसको बनाए हैं। वनफ़ज़्ज़िलु बअज़हा अला बअज़ फ़ी कुल्ली, और एक ही तरह का पानी दिया जाता है और हम एक दूसरे पर फलों में फौक़ियत देते हैं। और मुख्तलिफ किस्म के, एक ही पानी से अल्लाह ताला जो है ना मुख्तलिफ किस्म के जो है ना फल निकालते हैं, उसके मज़े अलग होते हैं, उसके जो है खटास होती है, किसी में मिठास होती है। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून। और उन उमूर में क्या है, इन सब चीज़ों में निशानियां हैं अल्लाह की, उन लोगों के लिए निशानी है जो समझ रखते हैं, जो गौर व फिक्र करते हैं, उनके लिए ये निशानी है। वरना खाली बस ऐसे ही जानवर की तरह है, वरना क्या है, उसमें अल्लाह की निशानी है। अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उनसा व मा तगीज़ुल अरहम व मा तज़दादु। अल्लाह ताला को सब खबर रहती है, जो कुछ किसी औरत को उठाए रहती है, हमल रहता है, और जो कुछ रहम में कमी बेशी होती है, ये सब अल्लाह जानते हैं। व कुल्लु शैइन इंदहु मिक़दार, और हर शय अल्लाह के नज़दीक एक क्वांटिटी और एक पीरियड तक के लिए अल्लाह के पास मकदार पोशीदा है, उसकी वैल्यूम जो है उसका अल्लाह के पास है। आलिमुल गैबि व शहादतिल कबीरुल मुतआल, और जाहिर चीज़ों का जानने वाला अल्लाह है, सबसे बड़ा आलीशान है। अल्लाह आलीशान है, जाहिरी चीज़ों को भी जानते हैं, जो ढकी छुपी चीज़ें हैं वो भी अल्लाह जानते हैं। सवाउम मिनकुम मन असर्रल कौला व मन जहर बिही व मन हुवा मुस्तख्फिन बिल्लैलि व सारिबुम बिन्नहार। तुम में से जो कोई बात चुपके से कहे और जो पुकार कर कहे, और जो शख्स कहीं रात में छुप जावे और जो दिन में चले, फिर ये सब बराबर हैं। अल्लाह के पास क्या है, सब बराबर है, सबको अल्लाह जानते हैं। लहू मुअक्क़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फि यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। हर शख्स के लिए कुछ फरिश्ते अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं, जिनकी बदली होती है, ये तब्दील होते रहे हैं, इनके ड्यूटीज हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्ते रखे हैं, जैसे हमारे राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे फरिश्ता है, और हमारी हिफाजत के लिए दो फरिश्ते होते हैं। वमिन खल्फी यहफ़ज़ूनहु, और हमारे पीछे जो है ना दो फरिश्ते हैं, जो आपकी अल्लाह के हुक्म से हमारी हिफाजत करते हैं। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। और क्या है, अल्लाह ताला किसी कौम की हालत को तब्दील नहीं करते, नहीं बदलते, जब तक के वो खुद बदलना चाहे। वइज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहु वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। और जब अल्लाह ताला किसी कौम पर मुसीबत डालना तजवीज़ डिसाइड कर लेते हैं, तो फिर इसके हटाने की कोई सूरत नहीं होती। अगर अल्लाह किसी को तकलीफ देना चाहते हैं, मुसीबत में डालना चाहते हैं, तो इसको कोई हटाने वाला नहीं है, और खुदा के सिवा इनका कोई मददगार भी नहीं है। इसको जो है ना कोई हटा सकता है, ना इनका कोई मददगार कर सकता है। जैसे अल्लाह ताला ऐसे हैं, दुनिया में अब इतने लोग हैं, इतने लोग मुख्तलिफ ज़बान में बात कर रहे हैं अल्लाह से। कोई इंग्लिश बोल रहा, कोई तेलुगु बोल रहा, कोई कन्नड़ी बोल रहा, कोई फ्रेंच बोल रहा, कोई जर्मन बोल रहा, सब एक साथ बोल रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला सबकी बात सुनते हैं। इवन बात भी आवाज भी नहीं, बल्कि उनके दिलों में जो आता है वो भी अल्लाह ताला सबके जानते हैं। अल्लाह तबारक ताला इतनी बड़ी किबरियाई वाले हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला जो है हर हाल को जो है ना अल्लाह खुद देख रहे हैं। वो सब इनकी हरकत, हम जो जो भी मूवमेंट कर रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, जो अच्छाइयाँ कर रहे हैं, सब अल्लाह ताला जानते हैं। और अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं, फरिश्ते भी मुकर्रर करके रखे हैं, हर शख्स के साथ लगे हुए हैं, पूरे कारनामे जिंदगी का जो है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो गोया अल्लाह के फरिश्ते हमारे हिफाजत कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड की तरह हमारा काम कर रहे हैं। जो भी उन्हें आफतें तकलीफें आती हैं तो उनको बचाते हैं, और इनके आमाल लिखते जाते हैं, जो पे दर पे आते जाते रहते हैं, यानी तब्दील होते रहते हैं। फरिश्ते सुबह अलग आते हैं, रात में अलग फरिश्ते रहते हैं आपके साथ। और क्या है, नेकियां लिखने वाला फरिश्ता आपके राइट हैंड साइड पे है, लेफ्ट जो है गुनाहों को लिखने वाला है। ये फरिश्ते इंसान से कभी भी जुदा नहीं होते, जब मरता है तो जब भी हटते हैं ये। इसी तरह दो फरिश्ते इसके आगे पीछे हैं, जो इसकी हिफाजत करते हैं। ये बदलते रहते हैं, रात के अलग, दिन के अलग। बस हर इंसान हर वक्त चार फरिश्तों में रहता है, दो कंधों पे, एक सामने एक पीछे। ये फरिश्ते हमारी हिफाजत के लिए हैं।
وہ کاتب ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ تم میں فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں رات کے اور دن کے، اور ان کا میل صبح اور عصر کی نماز میں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ عصر میں یہ لوگ، ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ جب فرشتے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں تو باوجود علم کے اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ تو سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ان فرشتوں سے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کے آئے۔ تو اسی لیے جو ہے نا اتنی امپورٹنس ہے یہ نماز ہے، فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ تو جب فرشتے چینج ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ بھائی تم آئے یہاں پہ، میرا بندہ کس حال میں چھوڑ کے آئے، جب میرا بندہ کیا کر رہا تھا تم آئے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم گئے تو انہیں نماز میں پایا، اور آئے تو نماز میں چھوڑ کے آئے۔ جب فجر میں آئے تھے تو ہم نماز پڑھ رہے تھے، اب جب ہم یہاں آئے ہیں آپ کے پاس تو بھی عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی بنا پر علماء نے لکھا ہے کہ بعد نماز فجر اور بعد نماز عصر تھوڑی دیر مسجد میں ٹھہرنا مستحب ہے، تاکہ دن رات دونوں باریوں کے فرشتے گواہی دیں کہ ہم نے فلاں بندوں کے مسجد میں پایا تھا۔ یہ جو ہے نا علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ دو نمازوں میں جب تبدیل ہوتے تو تھوڑی دیر بیٹھ جانا جانماز پہ، مرد آدمی ہے تو گھر میں بیٹھے، خواتین ہیں تو گھر میں بیٹھے، مرد آدمی مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھے، تاکہ جو ہے فرشتے جو لکھنے والے ہیں تو وہ جا کے اللہ تعالیٰ کو بولیں کہ یہ لوگ جو ہے نا ہم کو، ان کو عبادت میں ہم نے دیکھ کے آیا تھا۔ ہر چیز کے لیے ظاہر میں ایک سبب بنایا گیا ہے، اور جو ہے نا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ باطنی جو انٹرنل جو ہے نا کچھ چیزیں بنائی ہیں، جس کے اسباب پیدا کیے ہیں، جن کو ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتے، جیسے ہم فرشتوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ غیبی طور پر اللہ تعالیٰ ان ملائکہ کو حفاظت کے لیے ہمارے لیے رکھا ہے، یہ ہم کو دکھ رہے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے کو رکھا ہے۔ 5 منٹ اور هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، وہ ایسا ہے کہ تم کو بجلی دکھاتا ہے جس سے ڈر بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے کہ بارش ہوگی تو پھر پھل وغیرہ ہوں گے، کھیت ہوں گے، اور بادلوں کو بلند کرتا ہے جو پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفہ، اور رعد فرشتے کا نام ہے، اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور وہ بجلیاں بھی۔ یرسل الصواعق ویصیب بها من یشاء وهم یجادلون فی اللہ، خوف سے فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور وہ بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہے گرا دیتا ہے، کہیں پہ بجلی بھی گر جاتی ہے۔ وَهُوَ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ لوگ اللہ کے باب جھگڑتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، حالانکہ وہ بڑا شدید القوت ہے، بڑے قوت والا ہے۔ لَهُ دعوت الحق، سچا پکارنا اس کے لیے خاص ہے۔ وَالَّذِينَ يَدُونَ مِن دُونِهِ لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين الا في ضلال، حالانکہ وہ بڑا شدید القوت ہے، سچا پکارنا اسی کے لیے خاص ہے، اللہ کے لیے، اور اللہ کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی بات سنتے ہیں، نہ ان کی درخواست کو اس سے زیادہ منظور نہیں کر سکتے جتنا پانی اس شخص کی درخواست کو منظور کرتا ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہوتا ہے، تو اس کے منہ تک اڑ کر آ جائے، اور وہ اس کے منہ تک آنے والا نہیں ہے۔ اور کافروں کی ان کے درخواست کرنا محض بے اثر ہے، وہ ان کی درخواست کرنا کافروں کی بالکل بیکار ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِغُدُوٍّ وَالْآصَالِ۔ اب سب جو ہے سجدہ ہم پہ ہو گیا ہے، بعد میں آپ لوگ کلاس کے بعد سجدہ سب کر لیں، میں بھی کرتا ہوں۔ اور اللہ ہی کے سامنے سب سر خم کیے ہوئے ہیں، ہم سر جھکائے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے، جو آسمانوں میں ہے اور جتنے زمین میں ہیں، خوشی سے اور مجبوری سے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام کے وقتوں میں۔ ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ صفات بتائی گئی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ ہی معبود برحق ہے، اللہ الہ ہے، عبادت کے لائق وہی ہے۔ بتلایا جاتا ہے کہ تم بجلی کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہو، تمہارے دل میں اس سے دہشت ہوتی ہے، آدمی گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اور اس سے بارش کی امید بھی ہوتی ہے، جیسے آیت میں ہے کہ پانی پڑنے کا بھی جو ہے آدمی کو خوشی ہوتی کہ جس سے چیزیں ہو جائے اچھے ہوں گے، جس سے بڑے بڑے فائدے پہنچنے کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ اس کے ساتھ بھاری پانی برساتے ہیں، بادل آسمان پر اٹھاتا ہے، اور اس میں کڑک آواز آتی ہے گرجنے کی۔ یہ رعد فرشتہ ہے جو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رعد ایک فرشتہ ہے جو بجلی کے کوڑے سے بادلوں کو ہانکتا ہے، جو
کوڑا جو ہوتا ہے نا بیل وغیرہ کو جو گھوڑے وغیرہ کو جو مارتے ہیں، تو وہ جو ہے اس سے کیا ہے یہ بجلی کو مارتا ہانکتا ہے، اس کو آگے لے جاتا ہے بادلوں کو۔ رات کی تسبیح اگرچہ انسان اور دیگر حیوانات نہیں سمجھتے مگر ہیبتنا کا آواز سب سنتے ہیں۔ اس کی تسبیح کیا ہے فرشتے کی ہم نہیں سنتے، لیکن جو ہے وہ جو آواز آتی ہے وہ آواز ہم سنتے ہیں۔ بادل کی گرج اللہ کی قدرت کی جو ہے نا نشانی ہے وہ بھی، اور دوسرے فرشتے اللہ کے ڈر سے اس کی تسبیح میں مشغول ہوتے ہیں۔ جب یہ آواز ہوتی ہے تو اس سے کیا ہے اللہ کے فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ برق اور رعد اس کے قہر کی نشانیاں ہیں جس سے بندوں کو ڈراتا ہے۔ پھر بتلایا جاتا ہے کہ گرج کے ساتھ اللہ تعالیٰ جس پر چاہے بجلی گرا دیتے ہیں۔ مضبوط پہاڑ ہو، بڑے بڑے پہاڑ جو ہے نا ریزہ ہو جاتے ہیں، مکان جل جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، جھاڑ جو ہے جل جاتے ہیں جب بجلی گرتی ہے اس پہ، تو یہ جو ہے نا پورے تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی جبروتی طاقت ہے کہ دشمن اس کے قبضے سے نکل نہیں سکتا، اللہ کے قبضے سے کوئی دشمن بھی نہیں نکل سکتا۔ حدیث میں ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ایک متکبر رئیس کے پاس دعوت دی ہے۔ ایک بڑا کوئی رئیس تھا، کوئی بڑا لیڈر تھا، اس کے پاس جب گئے تو دعوت دی تو اس نے جو ہے نا غرور کے انداز میں بولا کہ اللہ کا رسول کون ہے اور اللہ کیا چیز ہے، سونے کا ہے یا چاندی کا یا تانبے کا، کاپر کا۔ تیسری مرتبہ جب اس نے یہ گستاخانہ الفاظ کہے تو فوراً ایک بادل اٹھا اور اس پر بجلی گری جس سے اس کی کھوپڑی اڑ گئی اور جل کر ہلاک ہو گیا تھا۔ قل من رب السماوات والارض، آپ کہیے کہ آسمان اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ۔ قل افتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسکم نفعا ولا ضرا، اور کیا ہے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہے۔ آپ یہ کہہ دیجئے کہ کیا پھر بھی تم نے خدا کے سوا دوسرے کو مددگار بنائے ہیں، قرار دے رکھے ہیں، جو خود اپنی ذات کے نفع اور نقصان بھی نہیں کر سکتا، اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ آپ بتوں کو یا مزاروں کو بنائے ہیں اپنا خدا، وہ تو اپنے پاس بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی ہلا نہیں سکتے، وہ آپ کو نہ ہی خود کو ہی نفع نقصان نہیں دے سکتے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہہ دیجئے کہ کیا جو ہے برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ ام هل يستوي الظلمات والنور، کیا جو ہے برابر ہیں اندھیرے اور روشنی؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علیہم، یا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک قرار رکھے ہیں کہ انہوں نے بھی کسی چیز کو پیدا کیا ہو جیسا نے اللہ نے پیدا کیا، پھر ان کو پیدا کرنا ایک سا معلوم ہوا ہو، یعنی وہ بھی پیدا کرے ہیں جو تم ان کو خدا مانتے ہیں۔ قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار، کہہ دیجئے کہ سب چیزوں کا خالق پیدا کرنے والا اللہ ہے اور وہی واحد غالب ہے ہر چیز پر۔ انزل من السماء ماء فصلت اودیتم بقدرها فتحمل السیل زبدا رابیا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلیة او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل۔ اللہ تعالیٰ ہیں جو آسمانوں سے پانی نازل فرمایا، پھر نالے اپنی مقدار کے مواقع چلنے لگے، پھر وہ سیلاب اور خشک بہا لایا۔ جو اوپر جو سیلاب جب پانی بہتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے سوکھی گھاس وغیرہ جو بہہ کے آتی ہے اس کے اوپر، اور جن چیزوں کو آگ کے اندر یا دریا اور اسباب بنانے کی غرض سے تپاتے ہیں، اس میں بھی ایسا میل کو چلو ہوتا ہے۔ جیسے سونا وغیرہ جو ہوتا ہے تو اس کا میل جب گرم کرتے ہیں تو اس کا میل نکلتا ہے اس میں جو لگا ہوا ہوتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ حق و باطل، اللہ تعالیٰ یہاں مثال یہ دے رہے ہیں کہ حق اور باطل کی۔ جب پانی چلتا ہے تو اس میں گھاس پھوس اس کے ساتھ آتی ہے، تو جو ہے نا اسی طریقے سے حق کے ساتھ باطل چیزیں بھی آتی ہیں۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو کیا کرتے ہیں میل کچل تو پھینک دیا جاتا ہے۔ وَأَمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور کیا ہے وہ اس کا میل کچل جو ہے نکال دیا جاتا ہے، جو ان کے لیے کارآمد نہیں ہوتا، جو کارآمد ہوتا ہے وہ دنیا میں رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان کرتے ہیں، جو حق جو ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ آتا ہے لیکن ہمیشہ حق جو ہے باقی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حق و باطل کی مثال دی ہے کہ باطل ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے سیلاب آتا ہے، پانی چڑھ جاتا ہے اور اس کے اندر میل کچیل جھاگ بھی ہوتی ہے، ایسا نظر آتا ہے کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ پھر جب جھاگ ختم ہو جاتی ہے اور خالص چیزیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں نیچے رہ جاتی ہیں، تو ایسے ہی باطل کا ریلا آتا ہے تو بسا اوقات حق بظاہر دب جاتا ہے۔ جب باطل ختم ہو جاتا ہے
تو حق پھر ابھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ اسی طرح سونا چاندی پگھلاتے ہیں تو اس میں اصلی چیز نیچے رہتی ہے اور میل کچل اوپر آ جاتا ہے، اس کو پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح باطل آتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اور حق باقی رہتا ہے۔ وقتی مشکل سے بندے کو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ جب بس حالات ہوتے ہیں ارے بھائی یہ تو چیزیں وہی چیزیں زیادہ ہو رہے ہیں، تو یہ وقت کی ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتی ہیں، اس پہ دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے مسلمان کو۔ انشاءاللہ ضرور ایک بار جو ہے نا حق جو ہے اپنا جو ہے حق ہی دنیا میں پھیلے گا۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا کہنا مان لیا ان کے واسطے کیا ہے، اللہ کے پاس اچھا بدلہ ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کی نہیں مانی ان کے پاس اگر تمام دنیا بھر کی چیزیں ہوں اور اس کے ساتھ اسی کے برابر، یعنی اتنی چیزیں نہیں بلکہ پھر اسی کے اتنی بھی چیزیں بھی ہوں گی، تو وہ ان کو رہائی، ان کو جو ہے نا عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان لوگوں کا سخت حساب ہوگا۔ وما ہم جہنم، اور وہ کیا ہوگا، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا، دوزخ ہوگی۔ وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ جو شخص یقین رکھتا ہو کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف آپ نازل ہوا ہے، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے، وہ سب حق ہے، کیا ایسا شخص اس کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ اندھا ہے؟ بس نصیحت تو سمجھدار کے لیے ہے۔ کیا اندھا اور دیکھنے والا ایک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جس کے سامنے حق بات آ گئی، جیسے اللہ تعالیٰ نے پہنچائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، یہ سمجھدار لوگ ایسے ہیں کہ اللہ سے جو کچھ انہوں نے عہد کیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں اور اس عہد کو نہیں توڑتے۔ ہم سب نے عہد کیا ہے اللہ سے، تو جو ہے نا جب ہماری ارواح جو بنی تھی، جو عہد جو کیا تھا، تو ہم اس کو پورا کرنا ہے عہد کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے متقین کے 8 صفات آئے ہیں، وہ ہم آگے کل انشاءاللہ کلاس میں آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ پورے جو ہے نا 8 آپ کے آ جا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر، عہد پورا کرتے ہیں، معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے ان کو جوڑتے ہیں، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، اور کیا حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا پر کی خاطر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ پورے 8 ہو گئے۔ جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے اسی میں سے خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں۔ بدسلوکی کا دفاع حسن سلوک سے کرتا ہے، اور کوئی بدسلوکی کرتا ہے تو اس کو اچھی طریقے سے اس سے پیش آتے ہیں، اس کا اچھا جواب دیتے ہیں۔ یہ سب صفات کیا ہیں؟ متقین تقوی والوں کی صفات یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ کل انشاءاللہ تھوڑی اور ڈیٹیل اس کو ڈسکس کریں گے اس میں۔ تو اب ہم یہاں پہ کلاس اپنی ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کو قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔